اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ صدق اللہ العظیم۔ 28ویں پارے کا یہ آخری صفحہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر کیا، 4 خواتین کا ذکر کیا، جن میں 2 خواتین وہ جو نبیوں کے زیر سایہ رہیں لیکن جہنم میں جا رہی ہیں، اور 2 وہ خواتین جن کو اللہ رب العزت نے بطور مثال کے پیش کیا کہ اس طرح کی عورتیں ہونی چاہیے۔ اور وہ 2 عورتیں جو جہنم میں جا رہی ہیں وہ کون؟ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے نوح کی عورت کی اور لوط علیہ السلام کی عورت کی۔ دیکھیں یہاں لفظ امرأہ استعمال کیا ہے، وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، زوجۃ نوح اور زوجۃ لوط استعمال نہیں کیا، کیونکہ امرأہ عورت کو کہتے ہیں مرد کی طرف نسبت ہو تو بیوی کے معنی میں تو ہوتی ہے، لیکن امرأہ عربی اتنی فصیح بلیغ زبان ہے کہ امرأہ اس عورت کو کہتے ہیں جو آپ کی بیوی تو ہے لیکن آپ کے ساتھ اس کا ذہن نہیں ملتا، آپ کے ساتھ اس کی مزاج اور طبیعت نہیں ملتی۔ اور زوجہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیوی بھی ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ مزاج بھی جانتے ہیں، آپس میں مضبوط انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور آپس کے محبتیں بھی ہیں اور مزاج بھی ملتے ہیں، ذہن بھی ملتے ہیں، عقیدے بھی ملتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہاں لفظ ازواج ذکر کیا ہے، وہاں امرأہ کا لفظ ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ وہاں ذہن ملتے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں محبت ہے، عقیدہ بھی ملتا ہے۔ جو نبی نے کہا تو اس کو مانا ہے انہوں نے، اس لیے وہاں لفظ زوجہ ذکر کیا۔ یہاں امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کہا کہ نوح کی عورت اور لوط کی عورت تھی وہ بیوی، لیکن امرأہ کا لفظ اس لیے کہ بیوی تو ہے لیکن ذہن نہیں ملتا، ایمان نہیں لائیں اور چھپ کے خیانتیں کر رہی ہیں، یہاں کی بات وہاں پہنچا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو عذاب کی لپیٹ میں لیا اور فرمایا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے لیے کہا کہ جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ تو پتہ چلتا ہے یہ نسبتیں ہی کام نہیں آتی، بلکہ نسبتوں کے ساتھ ان نسبتوں کی لاج بھی رکھنی پڑتی ہے اور ان نسبتوں کے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میرا ابا وہ تھے اور میرے دادا وہ ہیں اور میرے تو بھائی فلاں بڑے حضرت تھے، میرے ابو تو میرے بھائی اتنے بڑے اللہ والے ہیں، تو یہ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اپنا عمل انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہاں جس اللہ رب العزت نے، دیکھیں اللہ نے بیویوں کو لباس کہا ہے قرآن میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ دنیاوی جو لباس ہے اس پر بھی اگر کوئی قدغن لگ جائے، کوئی اس پر میل نسبت کی لگ جائے یا کوئی غلط ارادے سے نبی کا لباس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھا دے تو اللہ رب العزت اس حقیقی لباس کو بھی نبی کا لباس نہیں رہنے دیتا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا غلط ارادے سے جا رہی ہے،
اور آخر میں اس کا ہاتھ ان کی قمیص کے پچھلے حصے پہ پڑ گیا تو اللہ نے ان کے لباس کا حصہ نہیں رہنے دیا، وہ قمیص کا اس حصے کو پھاڑ دیا، نبی سے جدا کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ گندی سوچ کے ساتھ اگر کسی نے حقیقی اس لباس کو ہاتھ لگایا وہ نبی کا لباس نہیں بن سکتا۔ تو جو عورت بھی ٹھیک نہ ہو، اگر وہ نبی کی زوجہ کسی طرح بن گئی ہو تو اللہ اسے دنیا ہی میں نبی سے جدا کرتا ہے کہ آخرت میں وہ اس نبی کے ساتھ نہیں رہے گی، جیسے یہ دو ہیں۔ ہم اپنے نبی کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو دیکھتے ہیں، تو آخر وقت تک پیغمبر نے اپنی بیویاں ان کو بنا کے رکھا ہے، اور صرف بیویاں بنا کے نہیں رکھا بلکہ اللہ رب العزت کو پیغمبر کی یہ بیویوں کے اعمال اتنے پسند ہیں کہ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، اے نبی یہ آپ نے 11 نکاح ہو گئے، اب اس سے زیادہ نکاح کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کی بیویاں ہیں آپ ان بیویوں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے کہ ان کو طلاق دے دیں تو کسی اور کو رکھ لیں تو یوں 11 کا فگر برابر ہو، نہیں، آپ یوں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہاں پر بیویوں کے تبدیل کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ عین پیغمبر کے مزاج کے مطابق ہے، پیغمبر کی طبیعت کے مطابق ہیں، پیغمبر کے ساتھ جڑتی ہیں، پیغمبر کے ساتھ ان عورتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دماغ ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، عقیدہ ملتا ہے، سوچ ملتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بیویاں تبدیل بھی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیوں کہ قیامت میں بھی وہ نبی کی بیویاں ہی بن کر اٹھیں گی، اس لیے ان کو امہات المومنین کہا کہ یہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہاں دیکھ لیں جو عورت قابل نہیں تھی اسے دنیا ہی میں نبی سے جدا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے گئے تو دیکھا وہ گھر پہ نہیں تھے، اور کہا بہو سے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں، اس نے ناشکری کی کہ جی گھر کا گزر اوقات مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے یوں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا تمہارے والد آئے تھے، اور کہنا چوکھٹ بدل دے۔ وہ آئے، انہیں پیغام ملا، وہ سمجھ گئے کہ اس نے ناشکرہ پن کیا ہے، اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ اس طرح وہ نبی کی بیوی بن کر رہے اور آخر تک بن کے رہے اور قیامت میں بھی وہ نبی کی بیوی بنے۔ تو کہا میرے والد نے اشارہ کیا کہ تجھے طلاق دے دوں، چنانچہ اس عورت کو طلاق دے دی۔ تو ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کی شان اور عظمت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کا حرم ہے۔ اچھا پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، یہاں نبی کے لیے کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن، آپ انہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتے، چینج بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہاں نبی کی بیویوں کے لیے بھی قید ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ بھی کہیں شادی نہیں کر سکتی، یہ بھی عدت کہیں نہیں کہ گزار کے کہیں اور نکاح کر لیں، یہ بھی قیامت تک کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے نبی کے لیے انہیں چنا ہے، یہ چنی ہوئی ہیں، چنانچہ یہ نبی ہی کے ساتھ زیب دیتی ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں تو پیغمبر کی بیویوں کی نسبت کے ساتھ ہی اٹھیں اور پیغمبر کی بیویاں ہی بن کے رہیں۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ یہ رہیں کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ اللہ کے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے خیانتیں کی، انہوں نے یہ حرکتیں دکھائیں اور سامنے سے بات کرتی تھی، اندر سے نفاق رکھا ہوا تھا۔ تو کہا کہ اے نبی کی بیویاں بن کے نہیں رہیں، اللہ نے انہیں جہنم کی طرف روانہ کر دیا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، چلے جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہ دو جہنمی عورتوں کا ذکر کیا، اب دو جنتی عورتوں کا ذکر کیا۔ ان عورتوں میں اللہ رب العزت نے پہلی جو ہے وہ
فرعون کے گھر میں رہنے والی حضرت آسیہ کا ذکر کیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، اللہ تعالیٰ نے مثال بتلائی. اس کو ہٹاؤ نا، دیکھ بھی رہے ہو. اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کیا؟ فرعون کی عورت، بس رہنے دو، فرعون کی عورت کے بارے میں. اب دیکھیں یہاں بھی امرأت کہا کیونکہ دونوں کا ذہن نہیں ملتا تھا. بیوی تو تھی اس کی لیکن ذہن نہیں ملتا تھا، چنانچہ اس لیے کہا امرأت فرعون. یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی انہوں نے کی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو صندوقچے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے لے کے دریا میں پھینک بہا دیا اور فرعون قتل کرنا چاہتا تھا، بیوی آڑے بنی، یہی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ یہ نیکی ان کے کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لائیں. چنانچہ یہ آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں. اب گھر کے اندر بیوی شوہر کی مخالفت کرے تو وہ کتنا طیش میں آئے گا. اور فرعون کو محبت بھی بہت تھی آسیہ سے، اس نے بہت سمجھایا اسے، لیکن ایمان چیز ہی ایسی ہے کہ جب دل میں گھر کر جائے تو پھر کوئی رشتہ دار نہیں لگتا، پھر کوئی رشتہ داری عزیز نہیں رہتی، پھر ایمان ہی عزیز رہتا ہے. چنانچہ اس نے بہت سمجھایا، پیار سے بھی ڈانٹ سے بھی سب کچھ، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اب موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دوں، میں موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں. اب یہ ایک عورت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لائی ہیں. چنانچہ فرعون نے انہیں جو ہے پہلے تو سمجھایا، ڈرایا، نہیں مانی تو سپاہیوں سے کہا اسے محل سے دور لے جاؤ اور اسے کھڑا کرو کہ محل سارا کا سارا نظر آئے. اور پھر اسے کہا دیکھ یہ محل چلا جائے گا تیرے ہاتھ سے، یہ نوکر چاکر جو تیرے اشارے پہ کام کرتے ہیں یہ سارے ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا جو کرنا ہے کرو، میں اب پیچھے ہٹنے والی نہیں. تو اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں بڑی بڑی میخیں گاڑ دیں، پاؤں میں بڑی بڑی میخیں گاڑ دیں، خون رس رہا ہے. ایک عورت ہے، خون رس رہا ہے. رستے رستے اب جب دنیا سے جانے لگی نا، اب دیکھ رہی ہیں بالکل موت قریب ہے، تو ایک دعا کرتی ہیں. اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ تیرے لیے یہ دنیا کا گھر میں چھوڑ رہی ہوں نا، تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دنیا سے وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجہ کے جب دنیا سے وصال کا وقت آیا تو پیغمبر نے خدیجہ سے فرمایا کہ جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. اس نے کہا میری سوکن کیا مطلب، آپ نے کوئی اور شادی بھی چھپ کے کی ہوئی تھی؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے آسیہ کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کروا دیا ہے. اس نے صرف گھر مانگا تھا، وہ کریم ذات ہے، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، وہ پھر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. اس نے تو صرف گھر مانگا تھا، اللہ نے گھر بھی دیا ہے اور گھر والا محمد بھی اسے دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورت کا اتنی استقامت کہ موت سے نہیں ڈرتی اور مقابلے میں آئی، جان دے دی، لیکن کہا نہیں، بولنا حق ہے، بولنا سچ ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے. جبھی تو جادوگروں کو فرعون نے کہا قتل کر دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں پھانسیوں پر چڑھا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر. موسیٰ پر ایمان لے آئے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سب کو اس نے قتل کروایا، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا. اتنا مضبوط ایمان ان لوگوں کا. تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے موت سے نہیں ڈرتے، جو دل میں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور آج جو شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے موت سے ڈر کے، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے موت سے ڈر کے. جناب یہ بیعت کی ہے تو ڈر سے، انہیں پتہ تھا حکومت اب ان کی ہے، مجھے مروا دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. پورے اپنے مذہب کی بنیاد اس غلط عقیدے پہ رکھی
اور اس میں غلط طریقے سے استعمال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہ کس طرح حضرت علی پر اتنا بڑا جھوٹ کا الزام اور اتنا بڑا نعوذ باللہ تقیے کا الزام کہ وہ جو کچھ کرتے تھے صرف تقیے کی وجہ سے کرتے تھے، دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، موت سے ڈرتے تھے۔ یہ علی نبی کے زمانے میں تو موت سے نہیں ڈرتے تھے، خیبر کے اندر چلے گئے، بدر میں کیسے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ یہی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خندق کے میدان میں عمر بن بد جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے، اتنا لمبا تڑنگا، کہتے 100 آدمیوں پر بھاری تھا، وہ خندق کو کراس کر کے آیا ہے اور اس نے مبارزت کی دعوت دی ہے، آئے کوئی میرے مقابلے میں، تو اس کے مقابلے میں نکلنے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ادھر تو وہ موت سے نہیں ڈرتے، یہاں آ کر وہ موت سے ڈر رہے ہیں، اور جناب دل میں کچھ ہو رہے لیکن سامنے مان رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک عورت موت سے نہیں ڈر رہی اور اپنی جان دے رہی ہے، حضرت آسیہ، ان کے اوپر ایمان لانے والے جادوگر وہ موت سے نہیں ڈر رہے اور فرعون کے مقابلے میں اپنی جان دے رہے ہیں۔ جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، تو جس علی نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ ان کے بیٹے نے تو کربلا میں ثابت کر دیا، جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں ہم اپنے خاندان سمیت ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میرے والد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دلیر تھے۔ اچھا، ایک طرف یہ قوم کہتی علی ڈرتے تھے، یہ تھا، فدق چھین لیا گیا، کچھ نہیں کر سکے، یہ ہو گیا وہ، اور دوسری طرف وہ مشکل کشا بھی ہیں، ساری بگڑیاں بھی بناتے ہیں، حاجت روا بھی وہ ہیں، اولاد بھی وہ دیتے ہیں، مشکلیں بھی وہی حل کرتے ہیں۔ اور جناب وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ایک بدبخت کی، وہ کہتا ہے علی وہی رزق دیتا ہے، وہی خالق ہے، اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اسی کے حکم سے دنیا چل رہی ہے، اور علی کا مقام ایسا ہے کہ اللہ اپنی داڑھی سے علی کے دروازے پہ جھاڑو دیتا ہے۔ یہ گند ہم دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں جبھی تو۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، یہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری بلیاں تھیلے سے باہر آئی ہیں، اب تو کچھ چھپ بھی نہیں سکتا، اب تو سب کے عقیدے سامنے آ گئے۔ اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہے کہ علی نے فدق چھن گیا، کچھ نہیں کیا اور یہ نہیں، تو ایک طرف تم اتنا کمزور مانتے ہو اور عقیدے کی بات آتی ہے تو دوسری طرف وہ رب ہو جاتے ہیں، دوسری طرف وہ اتنے بڑے حاجت روا اور مشکل کشا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف جناب ان کو اللہ رب العزت سے بھی بڑھا کر پیش کر دیتے ہو۔ سن لو، جو مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا ہے اس پر خود کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آتی، اس پر کبھی خود کوئی بیماری بھی نہیں آتی۔ تو یہ حضرت آسیہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ استقامت عطا فرمائی اور فرعون کے مقابلے میں ڈٹی اور جام شہادت نوش کیا۔ آگے ایک اور عورت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت مریم۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم جو بیٹی ہیں عمران کی، حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، چنانچہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی شہوت کی جگہ کو روکے رکھا، اور فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان کے اندر پھونک ماری ان کے گریبان میں۔ تو اللہ رب العزت نے جو عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا کیے، تو یہاں پر فرمایا حضرت مریم کی تعریف کی، کن الفاظ کے ساتھ؟ کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ وہ عورت ہے مریم کی بیٹی، عمران کی بیٹی مریم، کہ جس نے اپنی شہوت کی جگہ کو روکے رکھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت آسیہ کا عمل کتنا بڑا ہے۔ ایک عورت جو اتنے بڑے دین کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹی ہے، جام شہادت نوش کیا، استقامت دکھائی، جابر کے سامنے حق بات کی، اتنے عظیم اس عورت کی قربانی حضرت آسیہ۔ ان کے ساتھ حضرت مریم کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک خصوصیت بتائی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، بدکاری سے بچایا، اپنی شہوت کی جگہ کو روک کے رکھا، وہاں کسی طرح کی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دی۔
اب ان دونوں عورتوں کا میل اگر دیکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیونکہ حضرت مریم کے زمانے میں فحاشی بہت عام تھی، عورتوں میں بدکاریوں کے بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے تھے، ایسے ماحول میں حضرت مریم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ تو قرآن کا اشارہ بتا رہا ہے کہ جو گندے ماحول میں مرد یا عورت اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسے کوئی ظالم کے سامنے ڈٹ کر حق بول کر اپنی جان دے دے، جس طرح اس شہید کو ثواب ملے گا، برے ماحول میں اپنے کو گناہوں سے بچانے والے کو اللہ ایسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے دونوں عورتوں کے عمل کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ وہ جذبہ شہادت سے سرشار ہے، ظالم کے سامنے حق کہہ رہی ہے، خون رس رہا ہے، ڈٹ گئی، شہید ہو گئیں، کٹ گئیں۔ اور یہاں حضرت مریم کے بارے میں کہا انہوں نے اپنے کو گناہوں سے بچایا۔ تو پتہ چلتا ہے برے ماحول میں اپنے کو گناہوں سے بچانے والا ایسا ہی ثواب کا مستحق ہے جیسے کسی دین کے بہت بڑے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق کہے اور اس کے جرم میں اسے شہید کر دیا جائے، جو ثواب اسے ملتا ہے وہ ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو اب ذرا دیکھ لیں اس پرفتن ماحول میں، اس زمانے میں کہاں اتنی بدکاری ہوتی ہوگی، اتنا مشکل طریقے سے پھر بھی بدکاری کا موقع ملتا ہوگا۔ اب تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ٹرینڈ کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو جناب میسیجز کے ذریعے بہت آسانی سے الیک شلیک باتیں ہو رہی ہیں، سلسلے بن رہے ہیں۔ تو ذرا اس ماحول میں دیکھیں اپنے کو جو بچانے والا یا بچانے والی کتنے بڑے اجر کا مستحق بنے گی۔ صحیح ہے، یہ ماحول ایسا ہے کہ ایک دوسرے ایسے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، دوسرا آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا یا کرے گی۔ ایک لڑکے کو باپ نصیحت کرتا ہے، بیٹا دیکھو کالج میں تو جا رہے ہو، یونیورسٹی میں تو جا رہے ہو، لیکن خیال رکھنا، نظروں کی حفاظت کرنا، کسی غیر محرم سے کوئی تعلقات قائم نہ کرنا۔ تو وہ لڑکے نے پتہ کیا جواب دیا گا، ابا جان اصل میں ماحول ایسے، ہم تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود ہی لائن دیتی ہیں، اب ہم کیا کریں، وہ خود ہی جناب اب وہ پٹاتی ہیں تو ہم کیا کریں۔ تو آگے سے والد کا جواب بھی سنو۔ والد نے کہا بیٹا یہاں زلیخا تو بہت ملے گی، تم یوسف بن جانا، تم یوسف بن جانا۔ گناہ کی دعوت دینے والی تو زلیخا بہت ہوں گی، تم یوسف بن جانا۔ تو تعریف کس کی ہوئی ہے، زلیخا کی یا یوسف کی؟ عزتیں کس کو ملی ہیں، زلیخا کو یا یوسف کو؟ اس لیے اگر کوئی اس طرح کرے تو تم یوسف کی زندگی گزارنا، تم یوسف علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا۔ تو اس پرفتن دور میں گناہوں کے ماحول میں جو شخص اپنے کو گناہوں سے بچائے تو دیکھ لیں اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا عظیم ہے، کیونکہ وہاں اس نے بھی اپنی خواہش کی قربانی دی۔ خواہش تھی کہ محل میں رہوں، خواہش تھی کہ نوکر چاکر میرے اشاروں پہ کام کریں، خواہش تھی کہ مجھے تکلیف نہ ہو، لیکن اپنی خواہش کی قربانی دی ہے۔ یہ گناہ کے تقاضے کے ٹائم جب انسان کے ایک ایک روئے رونگٹے میں گناہ کا جذبہ بھرا ہو، اس وقت وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، تو یہ بھی تو اپنی خواہش کی قربانی دے رہا ہے نا، یہ بھی تو اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہے، یہ بھی تو اپنی جذبات کی قربانی دے رہا ہے۔ اس لیے اس کا اور اس کا ذکر ایک ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس لیے اس وقت یہ تو آدمی یہ کہ ماحول ہی ہے، بھائی جب ماحول برا ہو وہیں پر تو نیکیاں کرنا کمال ہے، وہیں تو گناہ سے بچنا کمال ہے۔ اب سارے ہی درویش بیٹھے ہوئے تو وہاں تم کیا کرو گے، وہاں کوئی گناہ کا ماحول ہی نہیں ہے۔ فرشتوں سے انسان افضل کیوں ہے؟ وہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں سارے وقت، پھر بھی انسان افضل کیوں؟ کیونکہ فرشتوں میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اندھا نابینا اگر بد نظری نہیں کرتا تو اس کا کیا کمال ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ کمال تو
بینا کا ہے، دیکھنے والے کا ہے، وہ نظر کی حفاظت کرے۔ فرشتوں میں اگر گناہ کا مادہ نہیں، گناہ نہیں کرتے تو ان کا کمال نہیں، کمال تو اس انسان میں ہے جس میں گناہ کا جذبہ ہے اور اس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ کا تقاضا سامنے آیا ہے، اپنے آپ کو دبا دیا، اپنے نفس اور خواہش کو دبا دیا اور اللہ کو بغیر دیکھے یقین کرتے ہوئے اس گناہ سے بچ گیا۔ اب بتاؤ اس انسان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے افضل کرنا یا نہیں کرنا؟ اس لیے گناہ انسان تھوڑی دیر کی لذت کے لیے تو کرتا ہے، لیکن یہ لذت، یہ گناہ قبر تک پھر لے کے جاتا ہے اور پھر وہاں بھی نہیں چھوڑے گا، مسئلہ بنائے گا۔ اور نیکی کی دشواری تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے سخت سردی میں وضو کا دل نہیں کر رہا، تھوڑی دیر کی دشواری، لیکن یہ تھوڑی دیر کی دشواری برداشت کر لی تو یہ نیکی بھی قبر تک جائے گی، اور یہ نیکی بھی وہاں لے کے قبر سے پھر حشر تک جائے گی۔ اس لیے یہ سردیوں کے دن ہیں، بہت سے لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور جی سردی ہے مولوی صاحب یار اب کیسے وضو کریں کیسے؟ یاد رکھو یہاں کی سردی میں اگر اللہ کی فرما برداری کی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ رب العزت آخرت کی سردی سے بچائیں گے، کیونکہ جہنم میں آگ کا بھی عذاب ہے اور سردی کا بھی عذاب ہے۔ زمہریرہ قرآن میں جو ہے نا، یہ زمہریرہ جہنم کی وہ وادی ہے جو سردی کے عذاب کے لیے، اور جب کسی کو سردی کے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا نا، وہ دل سے تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے گرمی والے عذاب میں بھیج دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گرمی والے میں آئے گا تو کہے گا سردی والے میں، کہے گا نہیں یہاں پھر بھی ٹھیک ہوں اس کے مقابلے میں، اتنی خطرناک سردی۔ تو جو یہاں پر روزے میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ اسے موت اور حشر کی بھوک پیاس سے بچائے گا۔ جو یہاں سردی کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ وہاں کی سردیوں سے بچائے گا۔ اور مزے کی بات یہ، سردی میں وضو کرنے کا اتنا ثواب ہے، اس ثواب پر فرشتے آپس میں الجھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ ثواب میں اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی اس ثواب کو، یعنی اس ثواب کی نورانیت اور روحانیت اور خوبصورتی اور خوشبو ایسی ہوتی ہے، ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاؤں۔ یہ سردی میں وضو کرنے کا اتنا بڑا ثواب، اور پھر فجر پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، پھر تہجد پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو کم از کم فجر کی پابندی ہو، سردیاں گزری جائیں گی، لیکن اس میں کی جانے والی یہ نیکی، فجر پڑھنا، وضو کرنا، یہ انشاءاللہ مرتے دم تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔